خطیب عالم دین فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں خطاب کرنے کی دعوت دوں گا۔ وہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں خطاب فرمائیں۔ فضیلت الشیخ مولانا قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس، رئیس جامعہ ہذا فضیلت الاخ حضرت علامہ محمد ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ، دیگر جامعہ ہذا کے اساتذہ، طلباء، خطبہ، کراچی اور اندرون سندھ سے تشریف لانے والے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم ایک سالانہ پروقار تقریب میں جمع ہیں، جس میں طلباء اپنی محنت کا ثمرہ ایک تو آخرت میں ملے گا ہی ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اپنے مشفق اور مہربان اساتذہ کے ہاتھوں دستار فضیلت کے طور پر حاصل کرتے ہیں۔
اس پروقار تقریب میں اس ناچیز کی پہلی حاضری ہے۔ آپ کا جمع غفیر دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں محترم بھٹی صاحب کا بھی احسان مند ہوں، انہوں نے اس قدر اعلیٰ تقریب میں دین کے اس ادنا طالب علم کو یاد فرمایا۔ اس کے بدلے میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو، آپ کے ادارے کو، آپ کے اساتذہ کو، آپ کے طلباء کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے۔ مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ چونکہ یہ سالانہ تقریب ہے اور بہت سارے طلباء الحمدللہ حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں، اس ضمن میں قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں اس وقت جتنی کتب موجود ہیں، کسی بھی کتاب کو اگر بغیر سمجھے پڑھا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ کسی بھی زبان میں، حتیٰ کہ عربی میں بھی کیوں نہ ہو، فارسی میں کیوں نہ ہو، اردو میں کیوں نہ ہو، اگر آپ کو اس زبان کی سمجھ نہیں آتی اور آپ ریڈنگ کرتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، معنی اور مفہوم کا پتہ نہیں چلتا، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے پڑھنے کا، سوائے اس کے کہ آپ نے وقت ضائع کیا۔ لیکن دنیا میں قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جسے کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھے تب بھی اللہ رب العالمین ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں رب العالمین عطا کرتا ہے۔ یہ اس کتاب کا خاصہ ہے۔ پھر اس کتاب کا یہ بھی خاصہ ہے کہ دنیا کی ہر عبارت، ہر کتاب، ہر جملہ لغت کے تعاون سے، ڈکشنری کے تعاون سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مثلاً آپ کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں، بھلے اردو کا پڑھ رہے ہیں، اس میں اردو میں کوئی ادبی کوئی مشکل لفظ آیا، آپ نے اردو کی ڈکشنری نکالی، اس لفظ کا میننگ دیکھا، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ انگلش میں اٹک گئے، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن قرآن مجید یہ پہلی کتاب ہے جس کے اندر مشکلات لغتوں سے حل نہیں ہوتی۔ اس کے حل کے لیے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو نطق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج بنا دیا ہے کہ پوری کی پوری زندگی قرآن میں جب بھی آپ کہیں اختلاف پائیں، الجھن پائیں، مشکل پائیں، آپ پابند ہیں اس بات کے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں، حدیث کی طرف رجوع کریں، حتیٰ کہ اہل زبان بھی جب کبھی مشکل مقام میں پھنستے، انہیں رہنمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل ہوتی۔
قرآن بعض باتیں اجمالی طور پر بیان کرتا ہے، حدیث اس کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ قرآن بعض باتیں مقید بیان کرتا ہے، حدیث اس کو عام کر دیتی ہے۔ بعض باتیں قرآن مطلق بیان کرتا ہے، حدیث اسے مقید کر دیتی ہے۔ بعض باتیں قرآن میں انتہائی اختصار کے ساتھ اور حدیث اس کی پوری ڈیٹیل بیان کرتی ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا وضو کا مسئلہ ہی لے لیں۔ اگر ایک آدمی اہل قرآن بن کر یہ بولے کہ میں قرآن کے سوا کچھ مانتا ہی نہیں ہوں اور میں تو وضو بھی قرآن والا کروں گا، تو وضو کو جب اس کا آغاز کرے گا تو چہرے سے دھوئے گا، ابتدا چہرے سے کرے گا۔ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے چہرہ دھو، باقی چیزیں بعد کی۔ اور حدیث کہتی ہے نہیں، پہلے ہاتھ دھو۔ اب حدیث کی حکمت کیا ہے؟ مقصود چہرے کا دھونا ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو دھویا جا رہا ہے پہلے وہ ہاتھ تو صاف کرو۔ اب ایک گاڑی کا مکینک ہے، ڈیزل گاڑیوں کا کام کرتا ہے، سارا دن گاڑیوں کے نیچے لیٹا رہتا ہے، نٹ بورڈ کھولتا ہے، آئل بدلی کرتا ہے، سارے ہاتھ سب کچھ کالے سیاہ۔ اب وہ مسجد میں آئے، بولے میں تو قرآن والا وضو کروں گا، پہلا ہی چھپکا منہ پہ مارے، اور پھر مسئلے بھی۔ مجھے بتائیے جب وہ گھر جائے گا نا نماز پڑھنے کے بعد، بچے چیخ کے ماں سے لپٹ جائے کہ یہ گھر میں کون آ گیا؟ حدیث منہ کالا کرنے سے بچاتی ہے، یہ حدیث کی حکمت۔ اور اللہ تعالی نے اس کتاب کو بے شمار عظمتوں سے نوازا ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل فرماتے، پہاڑوں پر اتارتے، لرأيته خاشعا متصدعا، اے دیکھنے والے تو دیکھتا یہ مضبوط چٹانیں، یہ مضبوط پہاڑ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، من خشیت اللہ، اللہ رب العالمین کے خوف سے۔ لیکن اے انسان، تو پہاڑوں سے بھی اتنا زیادہ سخت ہو گیا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارہ، پتھروں کی مانند تو نے اپنے دل کو بنا لیا، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ پہاڑ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، لرزتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن تیری آنکھ سے کبھی اللہ کے خوف میں ایک قطرہ آنسو کا بھی نہیں ٹپکا۔ کتنا سنگ دل ہو گیا، ڈرانے دیکھ کے تو روتے ہو، فلمیں دیکھ کے روتے ہو، لیکن قرآن سن کر تمہاری آنکھ سے کبھی اتھرو جاری نہیں ہوئے، کبھی آنسو نہیں ٹپکے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے۔ حالانکہ یہ اتنا عظیم کتاب ہے،
اتنا عظیم کتاب ہے کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى، اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی، ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، زمین کا سینہ پھاڑا جاتا، یا مردوں کو بلوایا جاتا، مردوں سے ہم کلام ہوا جاتا، یہ ساری صلاحیتیں اسی کتاب میں موجود۔ آج مسلمانوں نے اس کتاب کے وہ مقاصد کھو دیے، سطحی مقاصد لیے ہم بیٹھے ہیں، کسی نے بازو پہ باندھ لیا، کسی نے گلے میں لٹکا لیا، کسی نے لکھ کر گلاس میں گھول کر پی لیا، کسی نے کہا کہ میاں یہ ہو جائے تو وہ پڑھ لو، یہ ہو جائے تو وہ پڑھ لو۔ بڑی بوڑھیاں بھی گھر میں فتوے دیتی ہیں کہ نیا مکان بناؤ تو پہلے قرآن لے جاؤ، لیکن ایسا اونچا رکھنا ہاتھ کسی کے نہ جائے، اونچی جگہ پر پہ رکھنا۔ اس وقت نیا مکان بنتا ہے، گھر میں ٹھیکیدار کا کچھ سامان، اسٹول اور سیڑھیاں بھی پڑی ہوتی ہیں، ہم اٹھا کر قرآن کو اونچا رکھ دیتے ہیں، پھر وہ اسٹول سیڑھیاں بھی چلی جاتی ہیں، پھر نہ کسی کا ہاتھ جاتا ہے، نہ کبھی کسی کو اٹھا کر پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ لو ان قرآنا سجرت به الجبال، انسان تو اس کی عظمت کو بھول بیٹھا، یہ معمولی کتاب نہیں، یہ تعویذ گنڈے کی کتاب نہیں، یہ تو دلوں کا زنگ اتارنے والی کتاب ہے۔ جس معاشرے میں اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اس میں پائی جانے والی عقیدہ توحید کی برکت سے اللہ رب العالمین نے خون کے پیاسوں کو شیر و شکر بنا دیا۔ یہ قرآن مجید کے اندر یہ عظمتیں، یہ صفتیں، یہ اوصاف اللہ رب العالمین نے رکھ دیے۔ اور مولوی کیا کہتے ہیں؟ مولوی کہتے ہیں میاں اس میں شفا ہے، قرآن میں نہیں آیا شفاء لما فی الصدور، شفا کا تو حدیث میں کلونجی کا بھی آیا ہے، کلونجی میں شفا کا تو فاتحہ کے بارے میں بھی آیا، شہد کے بارے میں بھی آیا۔ پھر شہد کی بھی 1 کلو کی بوتل رسی باندھ کر گلے میں لٹکا ہے، شفا ہے۔ کلونجی کا بھی عمر کے لحاظ سے کوئی تکڑا ہو، صحت مند ہو تو 1 کلو، کوئی چھوٹا ہو تو آدھا کلو، بچہ ہو تو پاؤ، آدھا پاؤ، اس کے گلے میں کلونجی لٹکی رہے، شفا ملے گی۔ شفا کا بھی ایک طریقہ ہے، قرآن ایک نسخہ ہے، علاج ہے بیماروں کا، لیکن کیسے؟ طریقہ مولوی نہیں بتائیں گے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اس نسخے کو استعمال کیسے کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب اگر دنیا میں کوئی شخص ڈاکٹر سے نسخہ لکھوائے، حکیم سے نسخہ لکھوائے، جو چیزیں اس نے لکھ کے دی ہیں دوائیوں کے نام، وہ بجائے میڈیکل سٹور پہ جا کے دوائیاں لینے کے اور کھانے کے، اسی ڈاکٹر کی پرچی کو گلاس میں گھولے اور پی جائے، کیا خیال ہے اس کا علاج ہو جائے؟ بتائیے گا۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو آپ کی نظر میں وہ بے وقوف ہے کہ عقل مند ہے؟ بے وقوف۔ دیکھیے گا ذرا، پھر مکر نہ جائیے گا، وہ بے وقوف ہے۔ لیکن یہی سلوک مسلمان قرآن کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ بے وقوف ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ میرے بھائیوں، قرآن شفا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لائیے، اپنی زندگی میں بسائیے، اس پہ عمل کیجئے۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں، قرآن سے محبت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا،
قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ 4 بنیادی حقوق ہیں قرآن مجید۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود اپنے اوپر دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور اس کے مفہوم کے لیے پابند کر دیا۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوبم ہم نے قرآن مجید آپ کی طرف اسی لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں ہم نے جو کچھ ان کے لیے نازل کیا۔ انما یسرناہ بلسانک، ہم نے قرآن کو تمہاری تفہیم کے لیے آسان تو کیا ہے، مگر نطق رسالت کا تمہیں محتاج بنا دیا گیا۔ نطق رسالت سے قرآن آسان بنے گا، عقلی گھوڑے دوڑاؤ گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن مجید ایک مقام پر کہتا ہے انما حرم علیکم المیتہ، ہر وہ چیز تمہارے لیے مردار ہے، حرام ہے، جو بغیر تکبیر کے، بغیر ذبح کے مر جائے، ڈوب کے مر جائے، گلا گھٹ کے مر جائے، ٹکر لگ کے مر جائے، اور جانور آپس میں لڑ پڑے تب مر جائے، بیمار ہو کر مر جائے، چھت سے نیچے گر کر مر جائے، وہ حرام ہے۔ بے شک وہ بکری ہو، جانور بیل ہو، گائے ہو، کوئی بھی جانور بغیر تکبیر کے، بغیر حلال کیے آپ پر حرام۔ انما حرم علیکم المیتہ، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے 2 موتیں تم پر حلال کیے، بالکل قرآن مجید کی نص کے خلاف، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تشریح اور توضیح کے لیے ہمیں آمنہ کے لال کا محتاج بنا دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے 2 موتیں تم پر حلال کیے ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ آج نہ دیوبندی مچھلی کو ذبح کرتے ہیں، نہ بریلوی ذبح کرتے ہیں، نہ اہل حدیث ذبح کرتے ہیں، سارے بغیر ذبح کے کھاتے ہیں۔ اگر کوئی اہل قرآن بنے گا اس کے لیے حرام ہے، اور اگر قرآن کو نبی کی زبان سے سمجھے گا اس کے لیے آمنہ کے لال نے کہا کہ یہ حلال ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار باتیں ایسی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہ کیا جائے، بالکل عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ اس قدر عظیم کتاب ہے کہ رب العالمین نے پوری دنیا کو اس وقت چیلنج کیا جب پوری دنیا نے شور مچایا کہ یہ کتاب خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیار کرتے ہیں، راتوں کو لکھتے ہیں، صبح ہمیں سنا دیتے ہیں، خود تیار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ہمارا یہ پیغمبر، ہمارا یہ رسول کبھی کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی استاد کے سامنے کبھی 2 زانو ہو کر کے نہیں بیٹھا۔ اور تم تو بڑے بڑے ادیب ہو، بڑے بڑے فلاسفر ہو، بڑے بڑے شعراء ہو، جب یہ کسی مدرسے میں نہ جانے والا اتنی عظیم کتاب تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہے تو نہ بکارو، تم تو پڑھے لکھے ہو، تم کیوں نہیں پیش کر سکتے؟
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، یہ قرآن مجید کا دنیا میں آنے والا پہلا چیلنج ہے۔ جنوں کو نہیں، صرف انسانوں کو نہیں، صرف علماء کو نہیں، پوری دنیا میں بسنے والے جس کو بھی اپنی زبان دانی پہ زوم ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا اگر یہ سارے ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرے، مدد بھی کرے، تعاون بھی کرے کہ یار چلو ایک سورت تو بنا لے، ایک میں بنا لیتا ہوں، آدھا سپارہ میں تیار کر لیتا ہوں، آدھا تو کر لے، اس طرح مل ملا کے قرآن ہم بنا لیں گے۔ اللہ نے کہا تم کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ دنیا نے دیکھا ایک عرصہ دراز تک اللہ رب العالمین کا یہ چیلنج دنیا میں موجود رہا اور آج تک موجود ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے دوسرا چیلنج کیا کہ پہلے تو تم نے ہار مان لی، تم پورے قرآن جیسا 114 سورتیں نہیں بنا سکتے، کوئی بات نہیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چلو کوئی 10 صورتیں ہی اس جیسی بنا لاؤ، پورا قرآن نہیں، صرف 10 صورتیں، یہ بھی شرط نہیں کہ سورہ بقرہ جیسی، سورہ مائدہ جیسی، سورہ نساء اور آل عمران جیسی، بھلے تم سورہ کوثر جیسی، سورہ فتح جیسی، سورہ عصر جیسی، سورہ اخلاص جیسی کوئی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ دنیا نے دیکھا ایک عرصے تک قرآن مجید کا یہ چیلنج موجود رہا اور دنیا جواب دینے سے قاصر رہی۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج کے اندر پھر ایک تخصیص، ایک اس کے اندر تخفیف کی، اس کو کمی کر دی، کمی واقع کر دی۔ پہلے پورے قرآن کی شرط رکھی، پھر 10 سورتوں کی شرط رکھی، پھر اس شرط کو بھی کم کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم ہمارے بندے کے بارے میں، ہماری کتاب کے بارے میں اگر تم مشکوک ہو کہ یہ کتاب، اس میں کسی قسم کا کوئی جھول تم محسوس کرتے ہو، کوئی شک محسوس کرتے ہو جو ہم نے اتارا ہے اس کے اندر، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو کوئی ایک سورت ہی بنا ڈالو، ایک سورت۔ اور دنیا نے اس کا آج تک جواب نہیں دیا۔ ایک نے جرات کی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر کو بیت اللہ کے دروازے میں لٹکوا دیا۔ اس وقت کا ایک رواج تھا جب کوئی شاعر یا کوئی ادیب اچھا جملہ، اچھی بات، اچھا مصرع، اچھا شعر، اچھی ربائی کہتا تو بیت اللہ کے دروازے میں لٹکا دیتے۔ اللہ کے رسول نے سورہ کوثر لٹکوا دیا، لوگ پڑھتے رہے۔ اب شعراء جو تھے وہ یہ سمجھے کہ ربائی بنتی ہے 4 مصروں سے، 4 مصروں سے، اور یہ تھے 3 جسے ہم آیات کہتے ہیں، وہ اپنی زبان میں اسے 3 مصرے سمجھے ہوئے تھے کہ پہلے 2 مصرے ایک شعر مکمل ہے، دوسرا شعر آدھا ہے، اس کا پہلا مصرع ہے اور تیسرا نہیں۔ لگے رہے، میٹنگیں ہوتی رہیں، مشورے ہوتے رہے، آخر ایک بندے نے تھک ہار کے کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں۔ قرآن مجید کا چیلنج جو دنیا نے آج تک قبول نہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں قرآن مجید کی وجہ سے اللہ نے کتنی چیزوں کو برکتیں دی ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، سارے مہینوں سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس رات میں نازل کیا وہ تمام راتوں کی سردار قرار دیا، اور جس محبوب پر نازل کیا اس محبوب کو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء پر، تمام کائنات پر فضیلت عطا کی۔ جبریل امین بھی نزل بروح الامین، جبریل امین جو اس کو لے کر آئے وہ بھی فرشتوں کا سردار ہے، تنزیل من رب العالمین، اور جس رب نے اسے نازل کیا وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اور آج یہ خیر آپ لوگوں تک اسی طرح پہنچ رہی ہے جن لوگوں نے طالب علم کی شکل میں، استاذ کی شکل میں، اداروں کی شکل میں، معاونین کی شکل میں قرآن مجید کی ترویج اور ترقی کے لیے ان اداروں کا ساتھ دیا۔ جو لوگ آگے بڑھے، قرآن کو تھاما، پڑھا، سمجھا، یاد کیا، پھر دین کی خدمت میں لگ گئے۔ دنیا بے شک سمجھتی رہے کہ میاں مولویوں کا کیا اسکوپ، ارے اسکوپ بھی مولویوں کا ہے، سچی بات۔ آپ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ میں کہتا ہوں، مجھے ایک دفعہ حافظ اللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سیٹلائٹ ٹاؤن کی مسجد، چوک پہ مسجد تھی، پہلے کسی پٹھان نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا، لکڑی کا ٹال بنایا ہوا تھا، عدالت میں کیس لڑا، اہل حدیث کیس جیت گئے۔ حافظ صاحب نے اینٹوں کا ٹرک منگوایا، طلباء سے کہا، اس وقت ہم شکارپوری گیٹ پہ ہوتے، طلباء سے کہا کہ جاؤ وہ ٹرک اینٹوں کا جو ہے وہ خالی کرو۔ طلباء تھوڑے سے کامچور بھی ہوتے ہیں، اب ہم لائن میں لگ گئے، کچھ ٹرک کے اوپر چڑھ گئے، کچھ نیچے کھڑے ہو گئے، کچھ آگے، چین بنا لیے، اوپر والے نیچے کو دے، اینٹیں دو اٹھا کے، وہ آگے دے، وہ آگے دے، اس طرح۔ میں بھی لائن میں لگا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے 2 اینٹیں اٹھائیں اور زمین پہ نیچے رکھی اور اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ سڑک کی طرف میری پیٹھ تھی اور لڑکوں کی طرف میرا رخ تھا۔ تھوڑی دیر بعد کام کو دیکھنے کے لیے حافظ صاحب بھی آ گئے۔ میں نے نہیں دیکھا، میری پیٹھ تھی۔ لڑکوں نے کہا کہ حافظ صاحب آ گئے۔ میں اٹھ کے فوراً لائن لگنے لگا، لیکن حافظ صاحب نے مجھے دیکھ لیا کہ یہ پہلے بیٹھا ہوا تھا اور اب مجھے دیکھ کے لائن میں لگ رہا ہے۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے، میرے طالب علموں میں صرف خلیل کا مجھے ڈر ہے کہ یہ مولوی بنے گا۔ میں نے کہا، صاحب آپ یہ کیسے کہہ سکتے؟ کہنے لگے، جس سے کوئی کام نہیں نہ ہوتا وہ مولوی بنتا۔ اور یقین مانیے، جو اس وقت میرے جتنے بھی ساتھی تھے، طالب الرحمان شاہ صاحب تھے، ڈاکٹر شفیق الرحمان تھے، طیب الرحمان تھے، اور کوئی اپنے پرنسپل بن گئے، کوئی انجینئر بن گئے، کوئی ڈاکٹر بن گئے، بہت کچھ بن گئے، اور اکثر تو پروفیسر بن گئے۔ لیکن الحمدللہ میں ان سارے ڈاکٹروں سے مولوی بہت اچھا ہوں، الحمدللہ۔ اللہ نے مجھے دین کی وجہ سے جو عزت دی ہے، جو دین کی وجہ سے عزت دی، جو دین کی وجہ سے تعارف دیا ہے، یقین مانیے میں اللہ کا ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر بھی شکر ادا کروں تو کم، حق کی ادا نہیں ہو سکتی۔ آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن
وعلمہ، خیر دو بندوں تک محدود ہے، ایک اس کے لیے جو قرآن کو پڑھائے، ایک اس کے لیے جو قرآن کو پڑھے۔ تو اس اعتبار سے اساتذہ بھی اور طلباء بھی، اور دونوں، اور پھر سب سے بڑی بات، آپ کا رشتہ مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ امام بنیں گے تب، خطیب بنیں گے تب، مفتی بنیں گے تب، مدرس بنیں گے تب، اس جگہ کے ساتھ جس جگہ کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا کے خطوں میں سب سے بہترین خطہ مسجد ہے، اس سے بہترین جگہ کوئی نہیں، سب سے بہترین جگہ ہے۔ اور آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، مثلا آج تو آپ کی تقریب ہے نا، اسے آپ یوں سمجھیے آپ کی شادی ہے، یہ عام تقریب نہیں ہے، آپ کی شادی۔ اور کسی کی شادی میں لوگ بڑے بڑے لوگ بلاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں ہوتا ہے کہ شادی لان کے باہر کالی گاڑیاں جھنڈے والی آئی بھی ہوں، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو۔ اور اگر کسی کے گلے میں نواز شریف نے نوٹوں کا ہار ڈال دیا، زرداری صاحب نے ڈال دیا، عاصم منیر صاحب نے ڈال دیا، عمران خان صاحب نے ڈال دیا، یقین مانیے دوسرے دن صبح وہ بولے گا میں اب اس علاقے میں نہیں رہوں گا، میری سوسائٹی، میرا سٹیٹس چینج ہو چکا ہے، میں بڑا آدمی ہو گیا۔ لیکن ذرا آنکھیں بند کر کے آپ اپنی توقیر کا اندازہ لگائیں کہ روز آخرت اللہ رب العالمین حافظ قرآن کے والد کو بلائے گا بڑے مجمع میں، یہاں تو مسجد میں، اداروں میں، باغوں میں، پلاٹوں میں، شادی ہالوں میں ایک مخصوص آبادی ہوتی ہے اور مخصوص محدود تعداد ہوتی ہے جس میں وہ آتے ہیں، لیکن وہ کتنا بڑا مجمع ہوگا، اللہ حافظ کے والد کو بلائے گا اور اللہ اپنے ہاتھ سے اس کے سر پہ تاج پہنائے گا جس کی روشنی سے سورج بھی مان پڑ جائے، اتنی روشنی۔ اس عزت کا تصور تو کریں۔ آج بڑے لوگ آتے ہیں، جہاں رکتے ہیں ان کی گاڑی سے لے کر اسٹیج تک ریڈ کلر کا یا گرین کلر کا کوئی کارپٹ بچھایا جائے تاکہ اس پر چل کر وہ اسٹیج پر آئے، ان کے جوتے کے تلوے کو مٹی بھی نہ لگے۔ شاید اللہ یہ کہتا ہے کہ اس بدبخت کے قدم بھی میں اپنی زمین پر نہیں لگنے دینا چاہ رہا۔ وہ آتا ہے، کمزور اتنا ہوتا ہے، حالانکہ ہٹا کٹا ہوتا ہے، لیکن دروازہ نہیں کھول سکتا، بیٹھا رہے گا، ادھر سے ڈرائیور نکلے گا، گاڑی کے آگے سے گھوم کے آئے گا، اس سائیڈ کا دروازہ کھولے گا، ہاتھ کا ایسے اشارہ کرے گا، پھر صاحب باہر آئیں گے اور اس کارپٹ پر چل کر اسٹیج پہ آئیں۔ ہم دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ کتنی عزت والا ہے یار، کیا بننے کی ٹھاٹ ہے۔ اے طالب علموں، دین کے طالب علموں، آپ اپنی عزت کا آنکھیں بند کر کے تصور کریں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے اپنے ادارے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کہاں وہ کارپٹ، کہاں رحمت کے فرشتوں کے پر جو آپ کے قدموں تلے آتے ہیں۔ یقین مانیے یہ اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ کے پاس دنیا کی اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کے بینک بیلنس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی نہ سمجھ ہو اور اس دولت کو نہ سمجھے۔ جیسے ایک استاد نے شاگرد کو یہی بات کہی، بیٹا تو جو آج پڑھا ہے نا، اتنی بڑی دولت ہے، دنیا کی کوئی دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ وہ مدرسے سے فارغ ہو گیا، گھر میں جا رہا تھا، راستے میں اس کی چپل ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا چلو آج استاد کی بات کو آزماتا ہوں۔ وہ جیسے موچی کے پاس گیا، موچی کو بولا یار میری چپل ٹوٹ گئی ہے، میں تمہیں 2 مسئلے بتاؤں گا، میری چپل کو ٹانکا لگا۔ اس نے چپل پھینکی اور ڈانٹ کے بھگا دی۔ بے وقوف آدمی، تیرے مسئلوں سے میرے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ سستا زمانہ تھا،
اس نے کہا آ کھانے لا، مسئلے نہیں میں سنتا، نہیں دی، چپل نہیں جوڑی، چپل ہاتھ میں لی، آگے گیا، پکوڑے والا کھڑا تھا، بھوک لگی، اس کو کہا میں تجھے 4 مسئلے بتاؤں گا، مجھے آدھا پاؤ پکوڑے دے دے، اس نے بھی ڈانٹ کے بھگا دیا۔ استاد کے پاس کیا، استاد جی آپ کہتے ہو یہ بڑی دولت ہے، موچی ٹاکا نہیں لگا کے دے رہا، اس کے بدلے یہ کیسی دولت؟ آدھا پاؤ پکوڑے نہیں ملتے اس کے بدلے، یہ کیسی دولت؟ استاد نے گھر سے ایک پتھر اٹھایا، شاگرد کو ساتھ لے، بولے کون موچی تھا؟ بولے یہ موچی۔ خود تھوڑا فاصلے پر کھڑا ہو گیا، شاگرد سے کہا کہ اس موچی کو یہ پتھر دے اور بول اس کے بدلے میری چپل ٹانک۔ اس نے اس کو دیا، موچی نے پھر پتھر پھینک دیا۔ بے وقوف آدمی، پہلے مسئلے کے بدلے اب پتھروں کے بدلے ٹانکے لگوانا ہے۔ یہی پکوڑے والے نے کیا۔ اب اس کو صرافہ بازار میں لے گیا، کسی جوہری کے پاس، بچے سے بولا میں باہر کھڑا ہوں، اندر اس کو بیچنا نہیں ہے، بس اندر اس کا بھاؤ لگواؤ، قیمت لگواؤ۔ وہ اندر گیا، جوہری نے اس پتھر کو دیکھا، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرح سے روشنی، ٹارچ سے روشنی ڈال کے یہ کر کے سب کچھ دیکھا۔ اس نے کہا میں اس کے 50,000 دوں گا۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں بیچتا۔ وہ آنے لگا، ابھی بیچ دکان تک آیا، بولے 70 دوں گا، بولے نہیں میں نے نہیں بیچنا۔ گیٹ تک آیا، بولے 1 لاکھ دوں گا۔ اس نے کہا میں نہیں بیچنا۔ استاد جی نے بچے کو بولا موچی 8 آنے کے عوض بھی، یعنی وہ 8 آنے کو ترجیح دے رہا تھا، یہ پتھر نہیں لے رہا تھا، اور یہ اس کے 1 لاکھ دینے کو تیار ہے، صرف اس لیے یہ جوہری ہے، یہ سمجھ رہا ہے یہ عام پتھر نہیں ہے۔ آپ کے اندر جو جوہر ہے، آپ جوہری بن کر اسے پہچانیں کہ آپ کے اندر یہ عام دولت نہیں ہے جسے کوئی روپے سے پیسے سے خرید لے، یہ آپ کے پاس عظیم دولت ہے جو آپ کا سرمایہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ماشاءاللہ آپ کی تقریب کا پہلا ایک کلپ دیکھا چھوٹا سا، جس پہ بچوں نے مناظرہ کیا، بہت اچھا لگا اور اچھا مواد سے بھرپور تھا، عام آدمیوں کے لیے بھی مفید تھا، فائدہ مند تھا کہ جس سے قادیانیوں سے بندہ کیسے بات کرے، اور اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔